بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے، کیونکہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اگر انسان توڑ دے تو اللہ کے ہاں ان کا انجام بہت سخت لکھا ہوتا ہے۔ یہ باتیں میں خود نہیں کہہ رہا، بلکہ قرآن اور حدیثوں میں ان رشتوں کی اہمیت بار بار بیان کی گئی ہے، اور آج ہم آسان الفاظ میں سمجھیں گے کہ کون سے 4 رشتے کبھی نہیں توڑنے چاہیے، اور کیوں ان رشتوں کو توڑنے والا انسان موت کے بعد سیدھے سخت حساب کتاب میں پھنس جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رشتہ نمبر 1، ماں باپ کا رشتہ۔ ناظرین، دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ماں باپ۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سوچو، ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز کس کی بتائی گئی؟ ماں باپ۔ ماں باپ کا دل دکھا کر انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں تو بالکل نہیں۔ اگر کوئی اپنی ماں کی آواز اونچی کر دیتا ہے، اگر کوئی باپ کی بات کاٹ دیتا ہے، اگر کوئی بزرگ ماں باپ کو تنگ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، تو یاد رکھنا اللہ ایسے لوگوں سے بہت ناخوش ہوتا ہے، اور جس نے ماں باپ کا دل توڑ دیا اس کا دل کبھی چین نہیں پاتا، اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے اور قبر میں اس کی حالت بہت مشکل بنا دی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اس لیے دوستوں، اگر زندگی میں کبھی ماں باپ سے غلط فہمی، بحث یا لڑائی ہو جائے تو پہلا قدم آپ اٹھائیے، چاہے آپ کی غلطی نہ بھی ہو پھر بھی معافی مانگیے، کیونکہ ماں باپ کے پیر کے نیچے جنت ہے اور ان کی ناراضگی میں جہنم۔ یہ رشتہ کبھی مت توڑیے، کبھی بھی نہیں۔ رشتہ نمبر 2، بھائی اور بہن کا رشتہ۔ ناظرین، اللہ تعالی نے انسان کو خون کے رشتوں میں پرویا ہے، لیکن سب سے زیادہ فتنے، سب سے زیادہ جھگڑے اکثر انہی رشتوں میں ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی زمین، تھوڑا سا پیسہ، تھوڑی سی وراثت اور بھائی بہن ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، یہ رشتہ اللہ کی رحمتوں والا رشتہ ہے۔ بھائی بہن سے رشتہ جوڑ کر رکھنے والا انسان کبھی تنہا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ہمیشہ ایک جتھا کھڑا رہتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لیے لڑ جاتا ہے اور مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ جنت میں پرویش نہیں کرے گا۔ سوچو، یہ فیصلہ جھگڑے پر نہیں بلکہ رشتہ توڑنے پر ہے۔ اس لیے دوستوں، اگر بھائی بہنوں کے ساتھ مت بھید ہے، اگر برسوں سے بات نہیں ہو رہی، اگر دلوں میں نفرت ہے، تو آج ہی فون اٹھائیے اور رشتہ جوڑیے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، جب میں نے تمہیں ایک خون سے بنایا تھا تو تم نے رشتے کیوں توڑے؟ اس رشتے کو توڑ دینے سے کسی کی زندگی برباد نہیں ہوتی، بلکہ خود انسان کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ دھیان رکھیں، بھائی بہن دشمن نہیں، اللہ کی نعمت ہوتے ہیں۔ رشتہ نمبر 3، بیوی اور شوہر کا رشتہ۔ ناظرین، آج کے دور میں رشتے ٹوٹنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ تھوڑی سی بات پر طلاق، تھوڑی سی ناراضگی میں گھر چھوڑ دینا، تھوڑی سی غلط فہمی میں تانا بازی۔ لیکن یاد رکھنا، شادی صرف ایک کاغذ کا رشتہ نہیں، یہ ایک امانت ہے، ایک عبادت ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اللہ نے مرد کو قوام بنایا اور عورت کو لباس، یعنی دونوں ایک دوسرے کی عزت اور سکون ہیں۔ لیکن اگر یہ رشتہ توڑ دیا جائے، نفرت، بددعا، ظلم، تو اس کا وزن صرف دنیا میں نہیں بلکہ قبر تک پیچھا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن سب سے بھاری چیز اخلاق ہوگی۔ جو انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں، وہ اللہ کے یہاں بھی اچھا نہیں۔ اس لیے دوستوں، اگر شوہر بیوی کے بیچ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، غلط فہمی ہے، تو اسے بیٹھ کر حل کیجیے، ایک دوسرے کو سمجھیے، رشتہ بچائیے، کیونکہ ٹوٹے رشتے
جنت کا راستہ بہت مشکل کر دیتے ہیں۔ رشتہ نمبر 4، پڑوسی کا رشتہ۔ شاید یہ سن کر آپ کو حیرانی ہو، لیکن اسلام میں پڑوسی کا مقام بے حد اونچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل مجھے پڑوسی کے حقوق کی ایسی تاکید کرتے رہے کہ مجھے لگا کہ شاید پڑوسی کو بھی وراثت میں حصہ مل جائے گا۔ پڑوسی کا حق اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی انسان پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ صرف گناہ نہیں کرتا بلکہ اپنے لیے جہنم کا راستہ خود تیار کرتا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی چگلی، گاڑی کی پارکنگ پر جھگڑا، تھوڑی سی آواز پر شکایت یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل میں نفرت۔ لیکن یاد رکھو، اسلام کہتا ہے جو پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے وہ مومن نہیں، یعنی ایمان تک خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے اور آپ کھا رہے ہیں، آپ گنہگار ہیں۔ اگر پڑوسی پریشان ہے اور آپ اس کی مدد نہیں کرتے، آپ گنہگار ہیں۔ اس لیے ناظرین، پڑوسی سے رشتہ کبھی مت توڑیے، کبھی بھی نہیں۔ آخری بات، رشتہ توڑنے پر قبر سے سیدھا جہنم کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان 4 رشتوں کو صرف دنیا سجانے کے لیے نہیں دیا، بلکہ ہماری آخرت کی سفلتا ان پر ٹکی ہے۔ رشتوں کو جوڑ کر رکھنا رحمت کو کھینچتا ہے، رشتوں کو توڑ دینا غضب کو بلاتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، جو میرے بنائے ہوئے رشتوں کو جوڑتا ہے میں اس سے جڑتا ہوں، اور جو میرے بنائے رشتوں کو توڑتا ہے میں اس سے دور ہو جاتا ہوں۔ جب اللہ دور ہو جائے تو پھر انسان کا انجام کیا ہوگا؟ قبر اندھیری، قبر تنگ، قبر میں ڈر اور آخرت میں سخت حساب۔ اس لیے ناظرین، اگر زندگی میں کہیں کوئی رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، کہیں کوئی ناراض ہے، کہیں کوئی خفا بیٹھا ہے، تو آج ہی اسے جوڑیے۔ چاہے آپ آگے بڑھ کر معافی مانگے، اس سے آپ کا قد چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ آپ کی قسمت بڑی ہوتی ہے۔ یہ 4 رشتے، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی شوہر، پڑوسی، انہیں کبھی مت توڑیے، کیونکہ اللہ انہیں صرف آپ کے امتحان کے لیے نہیں بلکہ آپ کی جنت کے لیے بھیجتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رشتوں کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسے ہی دینی باتیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔